بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فرینڈ، ہمارے پاس یہ SPSS کا ڈیٹا ہے، ایک کوشچن ایئر کا سروے کا، جس میں ریسرچ کی گئی ہے ایک ٹاپک پر، خاص کر کمیونیکیشن پہ. یہ اس کا ڈیٹا ویو ہے. اس میں اوپر مختلف قسم کی ویریبل ہیں، اس کا ایک ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں. یہ ID ہے، انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن پرفارمنس اسکور ہے یہ، اور یہ ہے سیکٹر کہ پبلک اسٹوڈنٹ اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن اسٹوڈنٹ، ڈپارٹمنٹ لیول اور جینڈر. اگر ان تمام کوشچن کو، ویریبل کو جو کوشچن ایئر میں موجود ہیں، ان کو کمپیوٹ کیا گیا. یہاں پر ہے ٹوٹل اسٹوڈنٹ کا سکور ہے، اور اس کو نام دیا گیا ہے آرگنائزیشنل کمیونیکیشن. اس کے بعد ہے CS فلو آف کمیونیکیشن. بہرحال اور لاسٹ پہ ایفیکٹ یعنی ایفیکٹونیس. یہ ٹوٹل سکور ہے. جو اوپر جو سب اسکیل ہیں کوشچن ایئر، ان کی جو سب ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے 1، یعنی یہ ٹوٹل ہے 1 2 3 اور 4. اور یہ ہے آرگنائزیشنل کمیونیکیشنز. اب سوال ایرائز ہوتا ہے کہ جب ہم ریسرچ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کسی بھی لیول پر، MPhil لیول پر، PhD لیول پر، یا انسٹیٹیوشنل لیول پر، یا آرگنائزیشن لیول پر، اور ہم فیلڈ میں کنڈکٹ کرتے ہیں سروے کو، کوشچنئر کو، یعنی اسٹرکچر کوشچنئر کو، جو پہلے سے ہم پریپیئر کرتے ہیں، جس میں مختلف قسم کے سوالات ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کے نل ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کون سا ٹیسٹ اپلائی کریں. تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے. اس کے لیے ہم فرسٹ جو ہے نارمل ڈسٹریبیوشن دیکھیں گے ٹوٹل سکور کا کہ وہ کیسا ہے. مثلا میں جاتا ہوں گراف میں جاتا ہوں. یہاں پر سب سے نیچے ہے ہسٹوگرام. یہاں پر میں صرف آپ کو سمجھاتا ہوں. ہمارے کمپیوٹ سکور ہے نیچے سب اسکیل کے. اگر پہلے میں یہ ٹوٹل سکور ڈال دوں آرگنائزیشن کمیونیکیشن کا، اور یہاں پر ڈسپلے نارمل کرو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہسٹوگرام. اور یہ سنٹر میں جو ہے، یعنی یہ مین جو ہے اس کا سنٹر میں ہوتا ہے، جس طرح لکھا ہوا ہے یہاں پر 468، اور یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے. اور یہ ہمارے پاس ہے نارمل کرو کہ میجورٹی آف دا ڈیٹا جو ہے وہ اس کرو کے اندر ہے، جو سکور ہے. اب جو نارمل ڈسٹریبیوشن ہے یہ 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، سیمیٹرک اور ایسیمیٹرک. کہ ان میں اسکیونیس کیسی ہے. اگر ہم اس گراف کو دیکھیں تو یہ جو نارمل کرو ہے یہ بیل شیپ کا ہے اور ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ہے ٹورڈ رائٹ اینڈ لیفٹ. اس صورت میں ہم پیرامیٹرک ٹیسٹ لگائیں گے، اور اگر ڈیٹا یہاں پر رائٹ کی طرف زیادہ ہو یا لیفٹ کی طرف زیادہ ہو تو ہم اس کو ایسیمیٹرک ڈیٹا کہتے ہیں، کہ جو ایڈنٹیکل نہیں ہوتی ہے شیپ. تو اس کے لیے پھر میں گراف میں جاتا ہوں. لیجیسی ڈائلاگ، یہ مختلف قسم کے
ग्राफ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है हिस्टोग्राम। इसको वापस कर दिया मैंने। यहाँ पर मैं जाता हूँ इफ़ेक्टिवनेस स्कोर पे और ओके करता हूँ। तो ये अगर आप देख लें तो डेटा टूवर्ड राइट है, इन डिस्ट्रीब्यूशन राइट की तरफ है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और लेफ़्ट की तरफ देखें तो ये कर्व जो है टूवर्ड राइट की तरफ आई है, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, लेकिन ये एसिमेट्रिक है कि आइदर डेटा टूवर्ड राइट स्क्यूनेस में मतलब राइट की तरफ है या लेफ़्ट की तरफ है। ये राइट की तरफ है ज़्यादा और कम जो है लेफ़्ट की तरफ है। तो इस सूरत में हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये डिसीजन करना होगा कि नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह, तो फिर हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर इस तरह ग्राफ आ जाए तो फिर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। हम जाएंगे पहले डेटा व्यू पे और एनालाइज में जाएंगे। पहले काम है पैरामीट्रिक टेस्ट का, तो उसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर मीन करते हैं बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। यानी एक ऐसा वेरिएबल कि जिस तरह अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं वेरिएबल व्यू पे जाता हूँ और लेबल को इधर करता हूँ। इस डेटा में यह है सेक्टर, इसमें टू ऑप्शन है, टू कैटेगरीज है, वन फॉर पब्लिक एंड टू फॉर प्राइवेट, टू कैटेगरीज। इसी तरह अगर मैं जेंडर देखूं तो जेंडर में जो है मेल और फीमेल है, टू कैटेगरीज। इस तरह लोकेशन अगर हम ले लें तो रूरल एंड अर्बन, टू कैटेगरीज। इस सूरत में जब टू कैटेगरीज हो तो फिर आप एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन करेंगे और मीन मालूम कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या पेयर सैंपल टी टेस्ट। इसके अलावा वन वे में अगर आपके पास जो है वेरिएबल व्यू में जाते हैं, मसलन ये है डिपार्टमेंट, इसमें बहुत से डिपार्टमेंट हैं, टू कैटेगरी से ज़्यादा हैं। इस तरह एज हो सकता है कि 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर्स। इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो मोर देन टू कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इस सूरत में हम एनोवा यूज़ करेंगे। अब इसकी तफसील तो आगे आएगी। इसके अलावा हम रिग्रेशन यूज़ करेंगे, लीनियर रिग्रेशन, करो एस्टिमेशन वगैरह। और इसके अलावा पैरामीट्रिक में हम यूज़ कर सकते हैं को रिलेट, बाईवेरिएट इसमें आएगा पेयरसन को रिलेशन, उसको हम सेलेक्ट करेंगे कि अगर हमने दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन मालूम करना हो। रिग्रेशन अगर हम एक का इफ़ेक्ट दूसरे पर मालूम करना चाहते हैं तो ये है पैरामीट्रिक टेस्ट। फिर हम अपने डेटा में एन टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं जो आपको जो चॉइस करता है आपको, लेकिन आप स्ट्रांग पे जाएंगे। इसके बाद अगर डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में टुवर्ड राइट है या लेफ्ट है, यानी एसिमेट्रिक है, तो फिर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। ये है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इसमें काई स्क्वायर आता है और इसके अलावा वन सैंपल ये आता है। अगर इसको मैं क्लिक कर दूं तो ये नॉर्मल के लिए ये टेस्ट यूज़ होता है। इसके बाद पेयर एनालाइज में
نان پیرامیٹرکس جو بیسک چیز ہے وہ انڈیپینڈنٹ سیمپل ہے یہاں پر بھی، لیکن وہ ہے مین وٹنی یو ٹیسٹ، یہ ہم اپلائی کریں گے۔ زیادہ تر یہ انٹرنیشنلی یہ لوگ اپلائی کرتے ہیں، پاکستان میں اس کا رواج کم ہے، انڈیا میں بھی کم ہوگا، بنگلہ دیش میں بھی کم ہوگا۔ جو مغربی دنیا ہے وہ یہ استعمال کرتے ہیں، یہاں پر اس کی اویئرنیس کم ہے۔ اس کے بعد اگر کے انڈیپینڈنٹ سیمپل میں ہم جائیں تو پھر ہم کرسکل وال ٹیسٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈیٹا پر۔ اس کے علاوہ انالائز میں جائیں، نان پیرامیٹرک میں، ریلیٹڈ سیمپل میں کیا ہوگا، فریگمنٹ ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں، میجر۔ اس طرح اگر ہم انالائز میں جائیں تو نان پیرامیٹرک میں جائیں اور شاید بائنومیل دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے، گیٹ فرام ڈیٹا۔ بہرحال اس کا استعمال اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن مینلی جو میں نے بتا دیے سیمپل میں کرسکل ٹیسٹ، مین وٹنی یو ٹیسٹ، یہ انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹیسٹ میں بھی، اس انڈیپینڈنٹ سیمپل میں بھی، اور ریلیٹڈ سیمپل یہ 2 ہے، اس میں جو ہے ولیکسن ٹیسٹ ہے۔ اور پھر انالائز میں جائیں، نان پیرامیٹرک میں لاسٹ میں کے ریلیٹڈ، یہ فریڈمن۔ تو یہ ہے ٹو ٹیسٹ دا نل ہائپوتھیسس، either you decide to apply when to apply parametric test and when to apply non-parametric test۔ ان سب کی تفصیل ان کا کیسے ہم ان کو فائنڈ آؤٹ کریں گے، کیسے ہم اس کو اسپیسیز میں انالائز کریں گے، اور اس کی ہم ریسرچ سٹائل میں کیسے اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے، ان تمام ٹیسٹ کے حوالے سے جو ہے آگے ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ، جس میں تمام کی تفصیل آپ کو مل جائے گی، اور آپ کے لیے ایزی ہوگا کہ آپ اپنے ڈیٹا کو انٹرپریٹ کر سکیں اور کمپلیٹ اپنی تھیسس پہ کام کر سکیں، آرٹیکل پہ کام کر سکیں، ریسرچ رپورٹ پہ کام کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔